چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں پورے عالم مل کر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ پہلے تم میرے محبوب کو راضی کرو۔ تو محبوب کو راضی کرنا ہے تو محبوب کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، محبوب کو اپنانا پڑے گا۔ محبوب نے جن جن سے محبت کا احکام نازل فرمایا کہ محبت ان سے کرنا چاہیے، صحابہ سے محبت عین ایمان ہے، اہل بیت سے محبت عین ایمان ہے، جو اہل بیت سے محبت کرے گا صحابہ کرام سے محبت کرے گا، گویا کہ وہ نبی سے محبت کرے گا، اور نبی سے محبت خدا کی محبت، اور خدا اور رسول کی محبت اللہ کی جنت میں داخل۔ یہ تمہیدی بات تھی جو آپ کے سامنے میں نے لایا۔ یہاں آپ کا مقصد صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ سبوں کے حصے لینے کو قبول فرمائے۔ یہ حصہ لینا بھی توفیق خدا بندی سے ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، میں کربلا کی طرف لے چلوں گا تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں، فرض نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں نا؟ ذرا اشارہ تو اشارہ کہنا ہے تو کیجیے۔ فرض نماز کے بعد سنت و نوافل کے لیے لوگ الگ الگ ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں ہٹتے ہیں؟ وجہ معلوم ہے، ریجن معلوم ہے، شاید کسی کو معلوم بھی ہو، لیکن نہ معلوم ہو اگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سن لیجیے، اللہ کے گھر میں جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پنجگانہ فرض جماعت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سووا صفوفکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو صفوں کو سیدھی کر لو، شانے سے شانہ ملاؤ، ٹکنے سے ٹکنا ملاؤ، گھٹنے سے گھٹنا ملاؤ، اتنا جم کر اور سٹ کر کھڑے ہو جیسے شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار۔ علیحدہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، الگ الگ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار کی حدیث ہے سووا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو اس طرح درست کرو کہ اس میں سے اگر کوئی گھس کر کے پار ہونا چاہے تو اس پار سے اس پار ہو نہیں سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ڈرائیور انجینئر لوگ سعودیہ جا کر آتے ہیں تو پیر پھیلا کر نماز پڑھنے لگتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دین سیکھ کر آ گئے۔ زندگی بھر یہاں مولوی مولانا بتاتے ہیں بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز سیکھو، نماز سیکھو، مدرسے میں آؤ، مدرسے میں آؤ، مکتب میں آؤ، مسجد میں آؤ، مولانا لوگوں کے پاس آ کر کے پوچھو، سوال کرو، جو مسئلہ معلوم نہیں ہو مسئلہ جانو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم دنیا کے سارا علم سیکھتے ہو، دین کیوں نہیں سیکھتے؟ سیکھو، لیکن نہیں، وہ تو فرصتیں نہیں ہے۔ اور یہ سعودیہ گئے تو وہاں تو جبرن نماز پڑھواتے ہیں لوگ نے کہ پڑھو نہیں تو کمپنی سے باہر کر دیے جاؤ گے، تو وہاں پڑھتا ہے تو وہاں سے 2 ہی سال میں بڑھ کر محدث بن کے آتا ہے، جو مولانا زندگی بھر ان کو بلاتا رہا سکھانے کے لیے، ابھی مولانے کو سکھانے لگا ہے۔ کہا بھائی آپ لوگ تو غلط نماز پڑھتے ہیں، پیر پھیلا کے پڑھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ارے کھر دماغ کا دھول لذی، تم کو اتنا پتا نہیں ہے کہ جب آدمی کسی افسر کے سامنے جاتا ہے، کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتا ہے تو پاؤں سٹا کر حسب معمول جیسے پاؤں جتنا رہنا چاہیے اتنا ہی ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جج کے پاس جائیے گا کٹگھرا میں کھڑا ہونے کے لیے ویسے پیر پھیلا کے کھڑے ہوئے، سینہ چوڑا کر کے بغیر کیس کو دیکھے ہوئے جج کہے گا پکڑ کے اندر کرو اس کو۔ بے ادب انسان ہے، اس کے اندر ادب نہیں ہے۔ داروغہ کے آفس میں جاتے ہو ادب سے کھڑے رہتے ہو، انسپیکٹر کے آ جاتے ہو ادب سے کھڑے رہتے ہو، ڈی ایس پی کے آ جاتے ہو ادب سے کھڑے رہتے ہو، اور خدا کے گھر میں جاتے ہو خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تو ایٹھتے ہو، ڈرامہ کرتے ہو، شیطانیت دکھاتے ہو، پہلوانی دکھاتے ہو، دیکھنے میں لگتا نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کہ پہلوانی کر رہا ہے۔ اوپر سے خالی یہی ہے ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے تو نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوا ہیں، آپ کے عاشق ہیں، آپ کے غلام ہیں، تو جیسے نبی نے کیا ہے وہی نا ہم کریں گے۔ ایک آج روایت میں دکھا دو کہ نبی نے کبھی بغیر ٹوپی اور بغیر امامہ کی نماز پڑھائی ہو یا پڑھی ہو؟ اتنی روایت اگر تمہیں ملتی ہے تو دکھا دو ایک آدھ مرتبہ۔ ہم تو وہی کرتے ہیں جو خدا نے حکام نازل کیا اپنے محبوب پر، اور محبوب نے پڑھ کر دکھایا، کر کے دکھایا، سکھلایا، یہاں تک فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم پر بھی لازم ہے کہ ویسے ہی نماز پڑھو۔ نبی کی کوئی ایک نماز بھی دکھا دو جو بغیر ٹوپی کے بغیر امامہ کے پڑھتے ہوں، ان کو پسند نہیں آیا، ہو جاتی ہے، ہونے کے لیے تو جائز ہے کہ
नाजायज है? जायज है, लेकिन टोपी की भी नमाज हो जाती है। तो हर जायज काम आप करते हैं? बोलिए भाई, करते हैं हर जायज काम? नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें जायज है, बहुत हलाल चीजें आदमी खा लेता है। मिट्टी हराम है, कोई खाएगा दे 4-5 किलो। लकड़ी हराम हलाल है, पाक है, पाक चीज खा लेगा। नेटा पाक है, नेटा जो नाक से निकलता है ये भी पाक है। अगर कपड़े में कभी लग जाए तो उसको धोने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि अदब के खिलाफ है, नफासत के खिलाफ है, तबीयत के खिलाफ है, मिजाज के खिलाफ है, लेकिन नेटा बहरहाल पाक है। तो नेटा कोई खा रखी समझ के? हर पाक चीज खाई नहीं जाती, हर जायज काम किया नहीं जाता। अभी जितना आप लोगों के पॉकेट में पैसा है, सब पैसा नजराना ला के हमको दे दीजिए। जितना पैसा है 1 रुपया मत रखिए। और फिर किसी मुफ्ती से फतवा पूछे कि हमने नजराने के तौर पर मौलाना साहब को सब पैसा दे दिया, जायज है कि नाजायज? तो मुफ्ती का बापो नहीं कहेगा कि नाजायज है, कहेगा हाँ एकदम जायज है। पता क्या चला कि ये वाला जायज काम आप नहीं करोगे, ये वाला जायज काम नहीं करते हो, अपनी मनमानी वाला काम जायज करते हो। हर जायज काम करो ना, फिर तुम्हें जायज ही ना जायज अगर करना है तो ये वाला जायज भी करो, सिर्फ वही नजर आता है। पता क्या चला कि जब नमाज में आदमी खड़ा हो तो कहीं और नहीं खड़ा हो रहा है, वो खुदा के सामने खड़ा हो रहा है। तो खुदा के सामने जब खड़ा हो रहा है तो अपनी नजरों को नीची रखे, अपने बदन को जो है अकड़ा कर खड़ा न करे, एहतराम के साथ, अदब के साथ, और ये एतकाद करें कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। और जब खुदा देख रहा है तो उसके अंदर से अकड़ निकल जाएगी, उसके अंदर से जल्दीबाजी निकल जाएगी। वो इत्मीनान से क़याम करेगा, इत्मीनान से रुकू करेगा, इत्मीनान से सुजूद करेगा। क्यों? इसलिए कि हम नमाज ही पढ़ने गए हैं अल्लाह की रज़ा, हम दिखाने के लिए नहीं गए हैं, हम तो खुदा की नमाज पढ़ने गए हैं, खुदा के लिए गए हैं। और कुरान में रब ने फरमाया, 8वां पारा है, सूरतुल अनआम है, रब इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ महबूब आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब परवरदिगार आलम के लिए जो तमाम जहान का मालिक है। पता क्या चला कि हम नमाज खुदा के लिए पढ़ते हैं, रोजा खुदा के लिए रखते हैं, ये महफिल खुदा के लिए यहाँ सजा रखे हैं। क्यों? ताकि इस अमल से मेरा खुदा राज़ी हो जाए। तो फर्ज नमाजों के बाद हम लोग जो अलग होते हैं सुन्नतों नवाफिल के लिए, क्यों अलग होते हैं? इसलिए अलग होते हैं कि कल रोज़े क़यामत हदीस पाक में है कि बदन के तमाम आज़ा और जवारिह को भी क़ुव्वत-ए गोयाई, बोलने की ताकत मिलेगी, और ये नेकी और बदी के गवाही देंगे। ये आज़ा गवाही देंगे अगर ज़बान इनकार करते कि नहीं हमने ये काम नहीं किया है। इसलिए कि हर बंदे के साथ किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते मौजूद है ना। हमारी अच्छाइयाँ भी लिखी जा रही हैं, हमारी बुराइयाँ भी लिखी जा रही हैं। बहुत सारी गलतियाँ इंसान गफलत में कर लेता है, और जब वहाँ नामे आमाल मिलेगा और फहरिस्त में उसके गुनाह शुमार किए जाएंगे, लिखे हुए होंगे, तो वो इनकार कर देगा नहीं ये तो हमने किया नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला इन तमाम आज़ा को बोलने की ताकत देगा। पाँव कहेगा कि हाँ इसने किया है, ये गुनाह के रास्ते पर गया था। हाथ कहेंगे ये गुनाह वाला काम किया है, इसे जुल्म किया है, किसी पर थप्पड़ चलाया है, किसी को नाजायज परेशान किया है। ये ज़बान भी हमारे खिलाफ गवाही देगी, ये ज़बान से इसने गाली बगाली है, इसने तकलीफ दी है। ये आंखें भी हमारे खिलाफ गवाही देगी। और जब अच्छे अमल होंगे तो अच्छाई की भी गवाही देगी। अभी सिक्के का दोनों रुख नहीं चलता है, एक ही रुख का नाम सिक्का नहीं है, सिक्का दोनों रुख का नाम है। एक तरफ 1 रुपया लिखा रहता है, दूसरी तरफ भारत का नक्शा होता है। दोनों रुख है, अपोजिट और बरअक्स दोनों तरफ के मामला चलते हैं। इसी तरह हर जगह भी हमारी नेकी और हमारे गुनाह की गवाही देगी। तो ये जगह जहाँ आप बैठकर यहाँ जिक्र शुहदाए करबला सुन रहे हैं, ये अल्लाह के लिए आप काम कर रहे हैं। ये जगह भी कल क़यामत के दिन आपके नेकियों की गवाही देगी। फर्ज नमाज के बाद हम लोग सुन्नत नफिल के लिए अलग इसीलिए होते हैं कि जब एक जगह पर 4 रकातें नमाज़ फर्ज हमने पढ़ ली तो 4 रकात में 4 दूनी के हाथ सजदे हो गए। ये जगह तो गवाह हो गई, ये जगह कल क़यामत में कहेगी कि मौला इसने मेरे ऊपर 8 सजदे एक जगह पर किए थे और सजदे में सर रखकर तुझे बड़ा कह रहा था। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। पाक है मेरा रब, सबसे आला है, सबसे बुलंद वाला है, सबसे बुजुर्गी वाला है, सबसे बड़ाई वाला है, सबसे बड़ा है। ये 8 सजदों में सिर्फ यही कह रहा है। जगह 8 सजदों की गवाही
دے گی. اب فرض کے بعد ہم سنت کے لیے الگ, نفل کے لیے الگ, وتر کے لیے الگ الگ پڑھتے ہیں. اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ایک جگہ کو تو ہم نے گواہ بنا لیا, دوسری جگہ سنت بھی پڑھنے کی گواہی دے, وہ بھی ہمارے سجدے کی گواہی دے, وہ بھی ہمارے سجدے کی گواہی دے. پتہ کیا چلا کہ ہر جگہ پر نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ ہر جگہ کو ہم اپنے لیے گواہ بنا لیں. یہاں بھی جو آپ بیٹھے ہیں نا, یہ گواہ ہے زمین. یہ زمین ہمارے اور آپ کے بارے میں گواہی دے گی کہ ہاں یہاں اس نے ذکر حسین سماعت کیا تھا, تیرے حکم اور تیرے محبوب کے حکم کو سنا تھا, اچھی طرح سے سنا تھا اور عبادت سمجھ کر سنا تھا. اس کی بنیاد پر رب کا فیصلہ ہمارے اور آپ کے حق میں ہو انشاءاللہ تعالی. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور جو کربلا میں سانحہ اور واقعہ ہوا ہے, یہ واقعہ اور سانحہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 4 گھنٹہ میں سنا دیا جائے. یہ 10 دن لگاتار جب بیان ہوتے ہیں تو پے در پے ساری باتیں آتی ہیں. اور کربلا کے واقعے کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک دور حکومت میں رہے ہیں, آپ نے اقتدار کو سنبھالا ہے. جب یہ پورا آپ سمجھیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت, فاروق اعظم کے 10 سال, حضرت عثمان غنی کے 12 سال, حضرت علی کے 5 سال, حضرت امیر معاویہ کے 20 سال. جب یہ تمام کو آپ تھوڑا ہی تھوڑا لیکن تمام کو سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا میں واقعہ پیش ہوا تو عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی تھا جو مسلمان ہو گیا تھا, لیکن مسلمان کا لبادہ تھا, اصل میں وہ منافق تھا. دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض اور کینہ رکھے ہوا تھا اور جہاں چاہتا تھا, جہاں موقع ملتا تھا, وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا تھا اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرانے کی کوشش کرتا تھا. حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دونوں خلیفہ بنے, یہ دونوں نہ بنو قریش سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے. ایک بنو تیم سے تھے اور ایک بنو حتیم سے تھے. یہ دونوں الگ الگ قبیلے سے تھے. اور اس کے بعد جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بنے, یہ بنو امیہ میں سے تھے. اب اور ذرا پیچھے چلیے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ دونوں خاندان میں بہت جھگڑا ہوتا تھا, بہت لڑائیاں ہوتی تھیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دونوں ماں کے پیٹ سے ایک ہی ساتھ جڑواں پیدا ہوئے تھے اور دونوں کی پیٹھ جڑی ہوئی تھی. جب اس زمانے میں جو طبیب اور ماہر ڈاکٹر ہوا کرتے تھے, ان کے مشورے سے تلوار کے ذریعے سے دونوں کے پیٹھ کا گوشت کاٹ کے دونوں کو الگ کیا گیا, بنو امیہ اور بنو ہاشم کو. دونوں آپس میں بھائی تھے اور دونوں کا الگ الگ چلا کھانا. تو جس نے الگ کیا تھا اس وقت کا راہی بتا رہا تھا کہ ان دونوں خاندان میں آپس میں بہت جھگڑے ہوں گے, بہت لڑائیاں ہوں گی, اس لیے کہ ان کے جسم پر پہلے ہی تلوار چل رہا تھا. تو یہ تلوار کا جھگڑا پہلے ہی چل رہا تھا, پہلے ہی سے آ رہا تھا. اب حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو منافقین کو موقع مل گیا اکسانے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریش سے تھے, بنو ہاشم سے تھے, اور حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے. کہا کہ حق تو یہ تھا کہ بنو ہاشم ہی کا کوئی خلیفہ بنتا, لیکن حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے بن گئے. تو کچھ لوگوں کو منتشر کر دیا اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوگی. یہ شہادت سن 35 ہجری میں ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. ان تینوں صحابہ ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, یہ تینوں دارالخلافہ ان لوگوں نے مدینے کو بنا رکھا. ملک کی راجدھانی ہماری دلی ہے, ویسے ہی اسلام کی راجدھانی مدینہ المنورہ. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن 35 ہجری میں آپ جب اقتدار میں آئے, خلیفہ بنائے گئے, تو آپ کے شیعان علی, آپ سے محبت کرنے والوں کی تعداد کوفہ میں بہت زیادہ تھی. تو آپ نے دارالخلافہ مدینے کے بجائے کوفے میں کر دیا. پھر سن 40 ہجری 18 رمضان المبارک کو
عبد الرحمن ابن ملجم خارجی کے ہاتھ سے حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی، 6 مہینے تک آپ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ میرا یہ شہزادہ یہ نواسہ حسن جو ہے تو لڑتی ہوئی قوموں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بڑے اختلافات تھے، مخالفت نہیں تھی، ادھر چونکہ موضوع بدل جائے گا میں ادھر جاؤں گا نہیں، ان دونوں کے درمیان اختلافات تھے۔ وہ ملک شام کے گورنر اور حضرت علی ادھر کے خلیفہ تھے۔ تو اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش کو قبول کر لیا کہ آپ اس بات پر اتفاق کیجئے کہ ایک ہی ہو، الگ الگ منتشر ہونے سے غیروں کو موقع نہ رہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کر لیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے بیعت قبول کر لی۔ یہ سن 40 سے 50 ہجری تک کوئی مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں۔ سن 40 سے لے کر سن 24 ہجری تک، سن 24 سے 40 تک تقریباً 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے آپس میں لڑائی کی بنیاد پر، آپسی خانہ جنگی کی بنیاد پر، اختلافات کی بنیاد پر۔ سن 24 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری تک تقریباً 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن جب سے حضرت امیر معاویہ آئے سن 40 سے 50 تک کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایک مسلمان بھی قتل نہیں کیا گیا۔ سن 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے مشورے سے اپنے بیٹے یزید کا نام ولی عہدی کے لیے پیش کر دیا۔ سبوں نے قبول کر لیا، ولی عہدی کی بیعت کر لی، سوائے 5 لوگوں کے۔ 5 لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ ان 5 لوگوں میں یہ 5 بڑے بڑے لوگ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابوبکر، حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عباس کون تھے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو یہ ان کے لڑکے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، زبیر کے لڑکے، اور حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 5 شخصیتوں نے یزید کی بیعت ولی عہدی قبول نہیں کی۔ کیا کہا کہ یہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، یہ تو فیصل و کسرا میں ہوتا تھا، مسلمانوں میں یہ نظام اللہ کے نبی نے قائم نہیں کیا ہے۔ یہ نظام قائم کیا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ وہی ہوگا جو مشورے سے مسلمان طے کرے۔ حکومت نہیں کہ باپ کے باپ اگر حاکم ہے تو بیٹا بھی حاکم ہو، جیسا ہوتا ہے کہ باپ احل ہو بیٹا نااہل ہو جاتا ہے۔ ولی کے گھر میں شیطان ہو، ایسا ہی ہوا بھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی عہدی کے اعلان کے بعد ان 5 لوگوں نے نہیں قبول کیا۔ امیر معاویہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو میں خود موجود ہوں، اگر یہ لوگ قبول نہیں کرتے کوئی بات نہیں۔ 50 ہجری سے 60 ہجری بھی گزرا۔ سن 60 ہجری 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہیں سے معاملہ جو ولی عہد تھا ابھی یزید اب مکمل طور سے ہو گیا۔ بادشاہ